بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وفي رواية قال: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزین بھائیوں، اللہ پاک نے دنیا کے جہان کو فانی جہان ارشاد فرمایا ہے. قرآن پاک میں فرمایا: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ سب فانی ہے، بقا صرف ایک اللہ کی ذات کو ہے. ہمیشہ سے اللہ ہیں اور ہمیشہ تک اللہ ہیں. باقی مخلوقات کے بارے میں فرمایا کہ سب کو فنا کے گھاٹ اترنے ہیں، اور ایک انسانوں کی موت ہے، ایک کل کائنات کی موت ہے، کہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ کل کائنات کو بھی فنا کے گھاٹ اتر دیں گے. آسمان کو پھاڑ دیں گے، پہاڑوں کو اڑا دیں گے، سمندروں کو بھڑکا دیں گے، اور ساری مخلوقات پر اللہ پاک کی طرف سے فنا کا فیصلہ ہوگا. اور یوں ہوگا کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دے دیں گے. 7 آسمان کو اللہ نے فرشتوں سے آباد فرمایا، تو 7 آسمان کے فرشتوں کو بھی موت ہوگی قیامت کے دن. اللہ کے عرشوں کو قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اللہ کے عرشوں کو 8 فرشتے قیامت کے دن اٹھائیں گے، تو ان 8 فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا. ملک الموت سے سوال ہوگا کہ کون باقی ہے؟ تو ملک الموت اللہ پاک سے کہیں گے کہ اللہ، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، میں اور آپ. تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اسرافیل بھی مر جائے. اسرافیل فرشتہ جس کے ذمے سور پھونکنے کا کام ہے، اس کی سور سے ساری کائنات ختم ہوگی. اللہ اس کو بھی ختم کرے گا قیامت کے دن. وہ بھی ختم ہو گئے. اللہ ملک الموت سے واپس سوال فرمائیں گے اب کون باقی ہے؟ تو ملک الموت عرض کریں گے کہ اللہ، جبرائیل، میکائیل، میں اور آپ. اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ جبرائیل، میکائیل بھی ختم ہو جائے. تو اس موقع پر اللہ کا عرش سفارش کرے گا اور اللہ پاک سے عرض کرے گا کہ اللہ، کم سے کم جبرائیل، میکائیل کو تو آپ بچا لیتے. تو کیا عجیب اللہ پاک فرمائیں گے: اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی. خاموش ہو جا، جو کچھ میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، باقی رہنے والا کوئی بھی نہیں. اللہ جبرائیل کو بھی ختم کر دے گا، میکائیل کو بھی اللہ ختم کر دے گا. اب اللہ پاک کا سوال ہوگا اب کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کو بھی لگے گا کہ اب بس میرا ہی نمبر ہے. وہ کانپتے اور لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ اللہ، آپ باقی ہیں اور آپ کا ادنا غلام اسرائیل باقی ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے: مت انت خلق من خلقی، تو بھی مر جا، تو بھی تو میری ایک مخلوق ہے. تو ملک الموت جس کی عنقریب ہم لوگ زیارت کریں گے، اور دنیا کا ہر انسان اس کی زیارت کر کے، اور جنات دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اس دن اللہ اس کو بھی موت کا ذائقہ چکھائے گا، اور مرتے ہوئے ایسی چیخ ماریں گے کہ کائنات تھر تھرا اٹھے گی. پھر اللہ ہی اللہ باقی ہوں گے پوری کائنات میں. اور اللہ بڑی نرالی شان کے ساتھ ارشاد فرمائیں گے: من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہو تو سامنے آؤ. من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہو تو سامنے آؤ. من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہو تو سامنے آئے. اللہ پاک کا سوال ہوگا: لمن الملک اليوم، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ جواب دینے والا کوئی نہیں. اللہ پاک خود ارشاد فرمائیں گے: للہ الواحد القہار، آج ایک اکیلے قہار اللہ کی بادشاہی ہے. این الملوک، بادشاہ کہاں چلے گئے؟ این الجبارون، ظلم کرنے والے کہاں چلے گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں. اللہ اس دن اپنی مخلوقات کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمائے گا: میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں موت دی، ان قریب میں تمہیں واپس زندہ کر کے دکھاؤں گا. پھر اللہ کا حکم ہوگا، اللہ پاک ایک ایسا بارش برسائیں گے جیسے شبنم ہوتی ہیں، جب وہ پڑیں گی تو لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں سے اٹھیں گے.
اپنی اپنی جگہوں سے اٹھیں گے اور مجھے اور آپ کو کل کائنات کی انسانیت کو اللہ پاک زندہ کرے گا اور حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا. تو دنیا تو ساری اللہ پاک ختم فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد کہ حشر کے میدان کے بعد دو جہان اللہ پاک نے تیار فرمائے. ایک جنت کا جہان ہے اور دوسرا جہنم کا جہان ہے. پیارے بھائیوں دنیا کا جہان اصل نہیں ہے. اصل جو زندگی گزارنے کی جگہ ہے وہ جنت ہے. اصل چاہتوں کے پورا کرنے کا جہان جنت ہے. اصل ارمان کے پورا کرنے کا جہان جنت ہے. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں تھوڑے دن کا موقع عطا فرمایا, تھوڑے دن کا چانس عطا فرمایا, ایسی زندگی دی ہے, ایسے جہان میں اللہ پاک نے رکھا ہے کہ اگلی ساعت کا کوئی بھروسہ نہیں, کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. کہتے ہیں گزرتے لمحوں کی ہر ایک چاپ سے میں ڈرتا ہوں, نہ جانے کون سا لمحہ اداس کر جائے, کون سا دن زندگی کا آخری بن جائے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس سے تعلیم دی گئی یا عقل مند تو وہ ہے جو اپنے موت کے بعد کے لیے عمل کر لے, اپنی آخرت کو اپنے نگاہ کے سامنے رکھے, اپنے نفسوں کو قابو میں رکھے, اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری اپنی دنیا کی زندگی میں کرتا رہے. اللہ کے رسول اس سے عقل مند ارشاد فرما رہے ہیں. تو حشر کے میدان کے بعد ایک جنت کا جہان ہے, ایک جہنم کا جہان ہے. فیصلہ کن بنیادوں پر ہوگا؟ تو یوں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا, اور ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اپنے سامنے موجود پائے گا. بنیاد ہوگی فیصلے کی قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. ارشاد فرمایا کہ جس کے نیک اعمال کا پلہ وزنی ہوگا وہ تو زبردست عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کے نیک عمل کا پلہ ہلکا ہوگا, اللہ پاک نے فرمایا کہ بندوں وہ تو ہاویہ میں ہوگا, اور تمہیں کیا خبر وہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ ہاویہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. پیارے بھائیوں دنیا کا جہان چھوٹا سا جہان ہے. یہاں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, یہاں کی جوانی کا کوئی بھروسہ نہیں, یہاں کی عروج اور زوال کا کوئی بھروسہ نہیں. ہر شے فانی ہے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے کی زندگی ہے. قیامت کے دن حال یہ ہوگا, حشر کے میدان میں حال یہ ہوگا کہ اللہ موت کو بھی ایک جانور کی شکل میں ذبح کروائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے. آج موت کو بھی موت دی جاتی ہے, اب تمہیں کبھی مرنا نہیں ہے. اس منظر کو دیکھ کر جنتی خوش ہو جائیں گے کہ اب تو جنت کے مزے ہمیشہ کے, موت کبھی نہیں. اس منظر کو دیکھ کر جہنمیوں کا چیخ چنگھاڑا پڑ جائے گا کہ اب تو موت کبھی نہیں, ہمیشہ کے لیے جہنم کے انگارے بھوگتنے. پیارے بھائیوں اصل جہان آخرت کا جہان ہے, اصل جہان جنت کا جہان ہے. دنیا میں ارمان نہیں پورے ہوا کرتے, دنیا میں چاہتے نہیں پوری ہوا کرتی. ہر بندے کی چاہت زندگی کی ہے, موت اٹھا لے جاتی ہے. ہر بندے کی چاہت جوانی کی ہے, بڑھاپا حملہ کر دیتا ہے. ہر بندے کی چاہت ہے جن سے محبت ہے کبھی جدا نہ ہو لیکن جدا ہونا پڑتا ہے. صحت کی چاہت ہے, بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں. مالداری کی چاہت ہے, فقر حملہ کر دیتا ہے. یہاں کی کوئی چیز کا بھروسہ نہیں, یہاں ارمان نہیں پورے ہوتے. ارمان تو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے بندوں کے پورا کرے گا. ہمیشہ کی زندگی موت نہ آئے گی, ہمیشہ کی جوانی بڑھاپا نہ آئے گا, ہمیشہ کی نعمتیں ان نعمتوں کو کبھی زوال نہ آئے گا. کیا کچھ اللہ پاک اپنے بندوں کو جنت میں عطا کرے گا, اور نیک بندوں کے لیے کیسے اعزاز ہوں گے, کیسے انعام ہوں گے, کیسی نعمتیں ہوں گی اللہ کی طرف سے, اور کیسے اکرام اللہ پاک کی طرف سے کیے جائیں گے. موت سے استقبال کے فیصلے شروع ہو گئے. موت سے فرشتوں کو اللہ پاک نے استقبال کے لیے اتار دیا. حدیث میں آتا ہے نیک بندے کے مرنے کا وقت 500 جنت کے فرشتوں کو اللہ زمین پر اتار دیتے ہیں. وہ فرشتے جو ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہوتے ہیں. اس کی نگاہوں کے سامنے جنت کے دروازے کھولتے ہیں اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں تیرے لیے کیا کچھ اللہ پاک نے تیار کر کے رکھا. جنت کے نظارے دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکتی ہے. کس لیے؟ رہنے کے لیے نہیں, نکلنے کے لیے پھڑکتی ہے. جلدی سے بدن سے باہر نکل جاؤں, یہ جنت کی نعمتیں میرا مقدر ہو جائیں. 500 فرشتے ان کے ہاتھوں میں جنت کے پھولوں کے گلدستے اس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہر گلدستے میں 20 رنگ کے پھول, ہر پھول کی خوشبو الگ, اور اس کو جنت کی بشارتیں سنا رہے ہیں. شیطان اب اس کے ایمان کے چھیننے کی کوششیں کر رہا ہے. اللہ ملک الموت کو بھیجتے ہیں, وہ شیطان کو بھگا رہے ہیں. اس کے سرانے بیٹھ کر بڑی شفقت سے اس کے سر پہ اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے مبارک روح, پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو ہی یہ نیک بندہ کلمہ پڑھتا ہے, جو ہی یہ نیک عورت کلمہ پڑھتی ہے, ملک الموت فرماتے ہیں اے مبارک روح چل. کدھر چل؟ تو ہم تبلیغ میں تشکیل کرتے
کرتے ہیں فضائل بتا کر، ملک الموت موت پہ تشکیل کرتا ہے جنت کے فضائل بتا کر۔ ملک الموت فرماتے ہیں ایسی جنت کی طرف چل فی صدر مخضود جس میں بغیر کانٹے کی بیریاں ہیں، وطلح منضود جہاں پر تہبتے کیلے لگے ہوئے ہیں، وماء مسکوب جہاں پر بہتا ہوا پانی ہے، وظل ممدود جہاں پر گہرے درختوں کے سائے ہیں، وفاکہۃ کثیرہ جہاں ڈھیر سارے فروٹس ہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ نہ ان کی فصل ختم ہونی ہے نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہونی ہے، وفروش مرفوعہ وہ اونچے اونچے بچھونے اللہ پاک نے تیرے لیے تیار کیے ہیں، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا۔ ٹینشن مت لے، جنت میں تجھے اکیلے نہیں رہنا، جنت کی حوریں اللہ پاک نے تیرے لیے تیار کی ہیں، جنت کی حوریں تیری منتظر ہیں۔ یہ ملک الموت موت پہ تشکیل کر رہا ہے، جو ہی روح بدن سے باہر نکل رہی ہے 500 فرشتے اس کو گارڈ آف آنر پیش کر رہے ہیں، 500 فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ روایتوں میں ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں ایک سبز ریشمی رومال ہوتا ہے، اس کی نگاہ کے سامنے پھیلا کر کہتے ہیں اے مبارک روح، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ آ، کدھر آ؟ اپنے اللہ کی طرف آ، آج تو اللہ سے راضی، تیرا اللہ تجھ سے راضی، اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ مرتے ہی جنت کی بشارتیں سنائی جا رہی، مرتے ہی اللہ کی رضا کی خوشخبریاں سنائی جا رہی۔ پیارے بھائیوں ذرا تصور تو کرو اللہ کے ایک نیک بندے کو موت پہ کیا خوشی ملتی ہوگی، کیسی راحت ملتی ہوگی۔ یہ سارا مجمع مسجد میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم آنکھوں کو جھکا کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ کے دین پر چل رہے ہیں، تو ایک دیندار بندے سے سوال کیا جائے بھیا کیا بات ہے تم نمازیں پڑھتے ہو، کیا بات ہے تم روزے رکھتے ہو، کیا بات ہے تم گناہ سے بچتے ہو، کیا بات ہے تم حرام کمائیوں سے بچ کر زندگی گزار رہے ہو، کیا بات ہے تم ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، کیا بات ہے تم نشے والوں کے گندے لائف اسٹائل سے بچ کر زندگی گزار رہے ہو۔ تو بصیرت والے ایمان والے کا جواب ہوگا بھائی یار میری چاہت ہے کہ مروں تو اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے جاؤں، مروں تو اللہ مجھ سے راضی ہو، مروں تو کلمہ میرے اپنے پاس میں ہو۔ جس بندے کو موت پر اللہ یہ نظارہ دکھاتا ہوگا کہ اس کی روز کے بدن سے باہر ایمان کے ساتھ نکلی ہے اور جنت کے فرشتے اس کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اللہ کی قسم 1,00,000 عید کی خوشیاں اکٹھی کر لو، اس بندے کی اس موت کی خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 1,00,000 شادیوں کی خوشیاں اکٹھی کر لو، اس بندے کے موت پہ جو خوشی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی کیا کیفیت بنتی ہوگی کہ جس انجام کے لیے ساری زندگی سجدہ کیا، آج وہ انجام اللہ پاک نے مجھے دکھایا۔ جس انجام کے لیے ساری زندگی نبی کی سنتوں پر چل کر میں نے زندگی کو گزارا، آج وہ انجام اللہ پاک نے مجھے دکھایا۔ اس حسن خاتمے کے لیے قرآن پڑھا، آنکھوں کو جھکا کر زبان کی سچائی کے ساتھ اور سر سے لے کے پیر تک کے وجود کی طاعت کے ساتھ میں نے زندگی کو گزارا، آج وہ انجام اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب تو میں اللہ کی رضا کا حقدار ہو گیا، اب تو میں جنت کا حقدار ہو گیا۔ موت آ گئی اور روح اس کے اپنے بدن سے باہر نکل گئی ایمان کے ساتھ۔ 500 فرشتے اس کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ غسل دینے کی تیاری کر رہے ہیں، فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، لوگ کفن کی تیاری کر رہے ہیں، فرشتے اس کو جنت کا کفن پہنا رہے ہیں۔ جنازہ گھر سے نکلنا ہے تو اللہ کے نیک بندے کا دنیا کے اعتبار سے آخری سفر ہے اور آخرت کے اعتبار سے پہلا سفر ہے۔ تو فرشتے گھر کے دروازے سے لے کر قبرستان تک 2 صف بنا کر کھڑے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کا جنازہ آج دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے کہ شان کے ساتھ اللہ کے بندے کا آخری سفر ہو رہا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ نیک بندہ کاندھا دینے والوں سے کہتا ہے قدمونی قدمونی، ارے جلدی چلو جلدی چلو، مجھے جلدی میرے انجام تک پہنچاؤ، مجھے جلدی سے جنت کے باغ تک پہنچاؤ۔ جنازہ قبرستان پہنچا، وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، نماز جنازہ ہو گئی، قبر کے گڑھے میں اتارا جا رہا ہے۔ جو ہی قبر کے گڑھے میں رکھا گیا، اللہ پاک کو شان ایمان والے کو عطا فرماتے ہیں، قبر کہتی ہے مرحبا مرحبا، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے سب سے زیادہ محبت میں تجھ سے کرتی تھی، آج تو میرے پاس آیا، میرے حسن سلوک کو دیکھے گا۔ منکر نکیر کے سوال جواب بھی آسان ہو گئے، قبر میں جنت کا بسترا بچھا دیا گیا، قبر کو تحت نظر وسیع کر دیا
گیا, قبر میں جنت کے 77 دروازے کھول دیے گئے, اور ان دروازوں سے اللہ اس کو جنت کے مناظر دکھا رہا ہے, جنت کے محلات نظر آ رہے ہیں, جنت کی حوریں نظر آ رہی, جنت کے خادم نظر آ رہے ہیں, جنت کے باغ و بہار نظر آ رہے ہیں. یہ سارا منظر اپنی اس کی نگاہوں کے سامنے ہے, اور اس منظر کو دیکھ کر بندہ کہہ رہے ہیں اللہ قیامت جلدی قائم کر دے. دنیا میں جنت کو سنتا تھا تو صبر نہ ہوتا تھا, آج تو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں, کیسے رہ سکتا ہوں جنت کے بغیر. اور قیامت تک کا موقع اللہ کے نیک بندے کے لیے ایسا گزرے گا جیسا عصر مغرب کے بیچ کا وقت ہوتا ہے, بعض کے لیے ایسا گزرے گا جیسے 2 رکعت نفل نماز کا وقت ہوتا ہے, ایک دم قیامت کا نکارہ بجے گا. اور مختصر یہ کہ اس دن اللہ پاک کی طرف سے نیک لوگوں کو کیا شان عطا کی جائے گی, اللہ کے نیک بندوں کو کیا مقام عطا کیا جائے گا, ان کے چہرے روشن کر دیے جائیں گے, ان کی کتابیں ان کے سیدھے ہاتھ میں دے دی جائیں گی, جن کا حال اللہ پاک نے سورہ الحق میں اللہ پاک نے سنایا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ, جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا ان کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی, وہ خوشی سے اچھل کود مچا کر لوگوں سے کہیں گے ارے لوگوں میری کتاب تو پڑھو, ارے لوگوں میرا نامہ عمل تو پڑھو. لوگ پوچھیں گے بھیا کیا ہوا, ایسے بندے کی زبان کا جملہ ارے بھائی میں کامیاب ہو گیا ہوں, ارے بھائی آج میں پاس ہو گیا ہوں. لوگ سوال کریں گے تم کیسے کامیاب ہو گئے, تو اس بندے کا جملہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سنایا. یہ بندہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے باغ محمود میں پتا تھا مجھے قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا جواب دینا ہے, اپنی زندگی کا حساب دینا ہے, لہٰذا میں دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزرتا تھا, احتیاط کے ساتھ, صبر و شکر کے ساتھ, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ, ہر حیا اور پاک دامنی کے ساتھ, سخاوت کے ساتھ اور نبی کے اخلاق کے ساتھ میں نے زندگی کو گزارا. میں ہر موقع پر ڈرتا تھا اگر گناہ کروں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا, اللہ اس کے رسول کو ناراض کروں تو اللہ کو کیا جواب دوں گا. مجھے دنیا میں پتہ تھا مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر زندگی کا جواب دینا اللہ پاک کی طرف سے ایسے بندے کے لیے اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, میرے بندے کے لیے تو زبردست زندگی ہے, زبردست عیش ہے. کدھر ہے؟ فی جنت عالیہ, اونچی جنت میں. وہ کیسی جنت ہے؟ قطوفها دانیہ, اس کے پھل جھکے ہوئے پڑے ہیں. ان کو جنت میں داخل کرنے کے بعد کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کھاؤ پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے زمانہ میں دنیا کی زندگی میں کیے تھے. کیا اعزاز اللہ عطا کرے گا, کیا انعام اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. یہ اچھلتے کودتے جنت کی طرف بڑھیں گے. بلکہ روایتوں میں تو یوں ملتا ہے کہ وہ دن ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں کا ایسا اعزاز اور اکرام کرے گا. وی آئی پی مہمان ہو تو اس کو کہتے ہیں صاحب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, گاڑی بھیجی جائے گی. اللہ کے وی آئی پی بندے قیامت کے میدان میں ہیں, کہا کہ تمہیں چلنے کی ضرورت نہیں, میں جنت کی سواریاں تمہارے استقبال میں جنت کے باہر بیچتا ہوں. جنت کی سواریاں جنت کے باہر نہیں آیا کرتی. قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جنت کی اوٹنیوں کو فرمائیں گے جاؤ جنت کے باہر جا کے میرے بندوں کا استقبال کرو. جنت کی اوٹنیاں اڑ کر اس کی خدمت میں آ رہی ہیں. سفید رنگ کی اوٹنیاں ہوں گی جن کے کجاوے سونے کے ہوں گے, بندہ ان پر بیٹھے گا, یہ اڑ کر جنت کے دروازے کی طرف بڑھیں گی. کہ شان کے ساتھ اللہ کے بندے جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے. اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے. اس دن قیامت کا دن ہوگا, بندوں کو پیاس لگے گی تو اللہ نے انتظام کر کے رکھا حوض کوثر کا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا حشر کے میدان میں, اللہ مجھے حوض کوثر عطا کرے گا. کوثر کا پانی کیسا؟ فرمایا کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے, مشک سے زیادہ خوشبودار ہے, اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور اس کے پیالے آسمان کی ستاروں سے بھی زیادہ. جو بندہ ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی. تو اللہ اپنے نیک بندوں کو وہاں پر جمع کرے گا. اللہ ہمیں بھی یہ دولت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول کے حوض پر جائیں, آپ کے ہاتھوں سے آب کوثر پیئے. اللہ یہ سعادت ہمیں عطا فرمائے. حوض کوثر پر اللہ اپنے نیک بندوں کی پیاس بجھا دے گا. بھوک کا معاملہ ہوگا تو عرش کے سائے میں اللہ پاک اپنے بندوں کو ناشتہ کروائے گا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے مزے ہیں وہ سارے اکٹھا کر کے اللہ پاک روٹی بنوائے گا اور سالن بنوائے گا, اور اپنے بندوں کو دنیا کے سارے مزے اکٹھے کر کے عرش کے سائے میں اللہ پاک بندوں کو ناشتہ کرا دے گا. تو یہاں پر پیاس بجھا لی, وہاں ناشتہ کر لیا, دوپہر کا کھانا کدھر ہوگا؟
جنت میں ہوگا انشاءاللہ. یہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے سارے مزے ٹیسٹ کرا دیے جائیں گے. یہ بندہ یہ سمجھ جائے کہ یہ دنیا کے سارے مزے اللہ پاک نے اکٹھا کر کے دے دیے. اب جنت میں جو مزہ ہوگا اس کی کیا شان ہوگی, جنت میں مزہ ہوگا اس کی کیا شان ہوگی. اللہ اپنے بندوں کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا. کیسے جنت کا داخلہ ہوگا؟ جنت کا گیٹ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 نہریں بہ رہی ہیں. ایک نہر کے بارے میں الہام ہوگا, اس سے وضو کرو. بندے جب اس سے وضو کریں گے تو ایسا میک اپ چڑھے گا کہ کروڑ سال کے بعد ان کے چہرے چمکتے چمکتے ان کے اپنے چہرے ہوں گے. کبھی ان کے چہرے پر جھریاں نہ پڑیں گی, ان کا حسن جمال کبھی ختم نہ ہوگا. ایک نہر کے بارے میں الہام ہوگا, اس کو پیو. جب اس کو پیئیں گے تو ساری اندر کی غلاظت ختم ہو جائے گی, سارا کھوڑ دل کا ختم ہو جائے گا. اب بندہ جنت میں داخل ہونے کے لائق ہو چکا ہے. اب جنت کے دروازے پر جمع ہو گئے. جنت کا دروازہ بند ہے, کون کھولے گا؟ روایتوں میں ہوتا ہے کہ جنتی گشت کریں گے انبیاء علیہم السلام پر. سب سے پہلے نگاہ جائے گی آدم صفی اللہ پر, جا کے کہیں گے دادے ابا جنت کا دروازہ کھلوائیے. آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے میں سبب بنا تھا باہر نکلنے کا, دخول کا ذریعہ بننا میرے لیے تھوڑا ٹف لگتا ہے. تم ایک کام کرو, ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ. یوں ہوتے ہوتے ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, یہ بات چلتے جائے گی. ہر نبی کہے گا میں نہیں کھلوا سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر آئے گا, لوگ جائیں گے کہ آپ روح اللہ ہیں, کلیمت اللہ ہیں, آپ جنت کا دروازہ کھلوائیے. عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے میں بھی نہیں کھلوا سکتا, البتہ پکا پتہ مجھے معلوم ہے. جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ ہیں جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. وہ جنتی ہمارے آقا کے پاس. اللہ ہمیں بھی اس جماعت میں شامل فرمائے. وہ بڑی شان والے ہوں گے جو اللہ کی رسول کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کر رہے ہوں گے حضرت آپ جنت کا دروازہ کھلوائیے نا. آپ سجدے میں جائیں, آپ پہلے فرمائیں گے ہاں میں جنت کا دروازہ کھلواتا ہوں. آپ سجدے میں جائیں گے, اللہ کی تعریف بیان کریں گے. اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے میرے محبوب سر اٹھائیے, سوال کریے دیا جائے گا, شفاعت کریے قبول کی جائے گی. آپ سر اٹھا کر اللہ پاک سے عرض کریں گے میرے اللہ جنت کا دروازہ کھول دیجئے. اللہ پاک فرمائیں گے بند اس وجہ سے کیا تھا کہ جنت میں پہلا قدم تو آپ ہی کا پڑنا ہے نا, آپ کے بغیر کسی اور کو جنت کا داخلہ کیسے دے سکتا ہوں. اللہ ایک اٹھنے بھیجے گا, اٹھتی ہوئی آئے گی, آقا کی خدمت میں کھڑی ہو جائے گی. آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے, اس کی نکل زمین کی طرف لٹک رہی ہوگی. رسی لٹکنے کا مطلب ہے اڑ کر تو آئی ہے لیکن اب پیدل چل کے جنت میں داخل ہوگی. جتنے جنتی وہاں پر موجود ہوں گے ہر بندے کی چاہت ہوگی رسی مجھے مل جائے, کیونکہ سواری بھی اعلیٰ ہے اور سوار بھی اعلیٰ ہے. سواری تو جنت کی سواری ہے صاحب, اور سوار وہ ہیں جن کا مقام اللہ کے بعد ہے. سوار وہ ہیں جو نبیوں کے امام ہیں. سوار وہ ہیں جن کی برکت سے اللہ پاک نے کائنات کے نظام کو بنایا تھا. سوار وہ ہیں جن کو اپنے عرش پر بلا کر اللہ نے ان کی جوتیوں سے اپنے عرشوں کو زینت بخشی تھی. سوار وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ قابل اکرام قابل اعزاز بنایا. ہر بندے کی چاہت ہوگی رسی مجھے مل جائے. اللہ کرے کہ مجمع میں ہمارا بھی شمار ہو جائے, اللہ کرے کہ ہم بھی اس مجمع میں کھڑے ہوں. اپنے آقا کی شان نظر آئے گی, صحابہ کی شان نظر آئے گی, انبیاء کی شان نظر آئے گی. اس دن اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا رسی آج بلال کو پکڑائی جائے گی. کون؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مکے کے غلام جو خوبصورت نہیں تھے, جو حسن جمال جن کے پاس نہ تھا, جاہ و جلال جن کے پاس نہ تھا, حسب نسب جن کے پاس نہ تھا, لیکن ایک دل تھا جس میں حضور کا عشق بھڑکتا تھا, جس میں اللہ کا عشق بھڑکتا تھا. ایک وجود تھا رنگ کا کالا, لیکن نبی کی سنتوں سے مزین تھا, نبی کی اطاعت سے مزین تھا. نبی پر جان نچھاور کرنا وہ بندہ اپنی سعادت سمجھتا تھا, جس کو مکے میں ساری رات کوڑے لگائے جاتے اور سارا دن مکے کی تپتی ریت پہ گھسیٹا جاتا. اس نے قربانیاں اٹھائیں, اس نے دکھ درد اٹھائے, لیکن حضور کے دین کو نہ چھوڑا. آج قیامت کے میدان میں جنت کے گیٹ پر اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا رسی آج بلال کو پکڑائی جائے گی. حضرت بلال حضور کی سواری کی رسی پکڑ کے آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں, اور سارے جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں. کس شان کے ساتھ اس امت کو اللہ جنت کا داخلہ عطا کرے گا. چھوٹے سے چھوٹا جنتی جنت کے گیٹ پر آئے گا, 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے. 80,000
تیار ہو کر اس کا استقبال کریں گے، اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ ہر چھوٹے سے چھوٹے جنتی کو اللہ پاک عطا کرے گا۔ تو صحابہ کو کیا کچھ ملے گا، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اہل اللہ، علماء، کیا کچھ اللہ پاک ان کو جنت عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی دولت عطا فرمائے۔ خیر مختصر، جنتی جنت میں جائے گا، انشاءاللہ میں جاؤں، انشاءاللہ آپ جائیں، جنت میں داخل ہوں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ تو روایتوں میں آتا ہے جنتی ساری نعمتوں کو ایک نظر دیکھے گا۔ جیسے کوئی نیا گھر خریدے تو آدمی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، بیڈ کیسا ہے، صوفہ کیسا، اور کچن کیسا، اور یہ کیسا اور وہ کیسا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی کھڑا ہوگا جنت کے میدان میں، اور روایتوں میں آتا ہے جنتی کی نظر جنت میں 1000 سال کے فاصلے تک جائے گی، جہاں تک نظر جائے گی سب اسی کا ہوگا۔ اس ساری نعمتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا۔ دنیا میں 12-25 میں اپنی زندگی ختم ہو جاتی، جنت میں کیا کچھ اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا کرے گا۔ تھوڑا صبر کر لے دنیا میں، تھوڑا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لے دنیا میں، کچھ اللہ اس کے رسول کے دین کا کام کر جائیں، اللہ کی قسم و لذتیں ہوں گی کہ دنیا کے بڑے سے بڑے لوگ اس کی دھول کو بھی سوچ نہیں سکتے، اس کی دھول کو بھی پہنچ نہیں سکتے۔ دنیاوی اعتبار سے میں بات عرض کر رہا ہوں، کیا کچھ اللہ اپنے بندوں کو جنت میں عطا کرے گا۔ جنتی میدان میں کھڑے ہوگا، جنت کے محلات کو دیکھے گا، کم سے کم 70 محلات اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا کرے گا۔ سونے چاندی کے محلات ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، جس سے اینٹوں کو جوڑا ہوا تیز خوشبودار مشک، وہاں کی مٹی زعفران، وہاں کے پتھر کنکریاں موتی اور یاقوت، کیا کچھ اللہ پاک اپنے بندوں کو دے گا۔ جنت کے محلات کو دیکھ رہا ہے، جنت کے خادموں کو دیکھ رہا ہے، جنت کی حوروں کو دیکھ رہا ہے۔ کون سی حوریں جنہیں اللہ پاک نے مشک، عنبر، کافور، زعفران کی ملاوٹ سے بنایا، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے گھٹنے تک زعفران سے، گھٹنے سے لے کر سینے تک مشک سے، سینے سے لے کے گردن تک عنبر سے، اور گردن سے لے کے سر تک کافور سے۔ وہ حسن جمال اللہ پاک نے جنت کی حور کو عطا فرمایا کہ زندہ دیکھ لے تو کلیجہ پھٹ جائے، اور مردہ دیکھ لے اس میں بھی زندگی کی لہر دوڑ جائے۔ ایسا حسن اللہ پاک نے دیا ہے، اس کا ایک بال توڑ کے کالی رات کے اندھیرے میں لے کر آ جائیں، ساری کائنات کو روشن کر دیں، اس کی اوڑھنی ہوا میں لہرا دیں، ساری کائنات کو خوشبودار کر دیں۔ اس کی ایک اوڑھنی خریدنے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ساری دنیا بھی بیچ دو، اس کا دوپٹہ نہیں خرید سکتے۔ ایک وقت میں 70 جوڑا پہنتی ہے، ہر جوڑے کا کلر الگ اور ڈیزائن الگ، 70 جوڑوں کو کراس کر کے جنتی کی نظر اس کے وجود پر پڑے گی، اس کے دل میں اپنی محبت کو بھڑکتا ہوا محسوس کرے گا، اور ایک نہیں ہوگی، 2 نہیں ہوگی، کم سے کم 70 حوریں اللہ پاک ایک جنتی کو عطا کرے گا۔ اور دین کا کام کر جائیں، بڑے دین کے کام میں لگ جائیں تو اللہ پاک کیا کچھ دے گا۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، وہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک دائی کو اللہ پاک جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائیں گے، اس میں 25 لاکھ حوریں ہوں گی، 25 لاکھ حوریں ہوں گی۔ اور حدیث سے ہی بیان فرماتے تھے، ہے تو صحابہ میں ایک مرتبہ میں نے بھی وہ حدیث پڑھی تو میں نے سوچا کیلکولیٹر چلانا چاہیے، جب کیلکولیٹر چلایا تو 25 لاکھ بنا، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والے کوئی بات کہتے ہیں تو بنیاد سے کہتے ہیں، ایسے کچھ بھی نہیں کہہ دیا کرتے۔ اکثر بیان میں یہ بات ارشاد فرماتے تھے، ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، میواتی بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے، تو بیان میں کہا کہ اللہ 25 لاکھ حوروں والا محل عطا فرمائیں گے، تو ایک میواتی چاچا کھڑے ہو گئے، کہا کہ ارے مولوی صاحب یہاں ایک نہیں سنبھلتی، جنت میں 25 لاکھ کیسے سنبھالیں گے؟ تو حضرت کا جواب بھی بڑا خوبصورت تھا کہ چاچا جتنی آپ کو رکھنا رکھ لینا، باقی سب مجھے ہدیے میں دے دینا، وہاں کون سا کما کے کھلانا ہے اپنے کو، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا کچھ اللہ پاک اپنے بندوں کو دے گا۔ جنت کی حوریں نظر آ رہی، جنت کے خادم نظر آ رہے ہیں، جنت کی نہریں نظر آ رہی، دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، معین کی نہر ہے، سلسبیل کی نہر ہے، ابلتے چشمے ہیں، بہتے چشمے ہیں، گرتی آبشار ہے، اڑتے پرندے ہیں، لٹکے ہوئے انگوروں کے گچھے، تہبت کیلے، پھلوں کی بہتات، جگہ جگہ بچھے ہوئے خوبصورت قالین، رکھے ہوئے خوبصورت تخت، وکاسن دیہاقہ، چھلکتے ہوئے پیالے، فی صدری مخدود بغیر کانٹے کی بیریاں، وطلح مندود تہبت کیلے، وما مسکوب بہتا ہوا پانی، وظل ممدود گہرے درختوں کے سائے، وفاقیت کثیرہ ڈھیر سارے فروٹس۔ کیا کچھ اللہ پاک اپنے بندوں کو دے گا۔ جنتی ساری چیزوں کو اپنی نگاہ سے دیکھے گا، دیکھنے کے بعد ایکسائٹڈ ہو کر کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ہدایت دی اور ہدایت دے کے جنت میں پہنچا دیا۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم تو کبھی بھی جنت میں پہنچنے والے نہیں تھے۔ اب جنت میں اعلان ہوگا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا
تناموا ابدا وان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا. ساری نعمتوں کو دیکھ لیا. بندے کو دیکھنے کے بعد ایک کھٹکا اندر میں ہوتا ہے, کہیں نکال نہ دیا جاؤں, کہیں محروم نہ کر دیا جاؤں. اب پوری جنت میں اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے, تم ہمیشہ صحت مند رہو گے, کبھی بیمار نہ ہونا, ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی موت کا شکار نہ ہونا, ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بڑھاپے کا شکار نہ ہونا. اور جتنی نعمتیں تم دیکھ رہے ہو یہ نعمتیں ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی. ان نعمتوں کو کبھی زوال نہ آئے گا. کیا کچھ اللہ پاک اپنے بندوں کو دے گا. دنیا میں دو چار لوگ آدمی کو سلام کر دیں تو آدمی یوں کالر ٹائٹ کر کے کہتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ اسپیشل, اپن کچھ خاص ہے. لوگ ایوبی چوک میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنے کو بہت سلام ٹھوکتے ہیں. اللہ کیسی عزت جنت میں اپنے بندے کو عطا کرے گا کہ ایک ایک دروازے سے 70,000 فرشتہ کے جنتی کو سلام کریں گے, سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. بندہ حیران ہو کے فرشتوں سے سوال کرے گا, یار تم مجھے کیوں سلام کرتے ہو. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. بندہ حیران ہو کے کہے گا مجھے کیوں سلام کرتے ہو. فرشتے ایک جملہ کہیں گے, ان کا جملہ ہوگا بما صبرتم, ارے وہ جو تم نے دنیا میں صبر کیا تھا نا وہ تمہارے صبر کا انعام ہے کہ ہم تم کو سلام کر رہے ہیں. ان کا ایک جملہ لمبی چوڑی کتاب لکھ دینے کے لیے کافی ہے, لمبا چوڑا بیان کر دینے کے لیے کافی ہے. وہ یا کہیں گے ہاں ہاں جب مالیگاؤں میں نوجوان عیاشیاں کرتے تھے تم نے حیا کے ساتھ زندگی کو گزارا, نوجوانوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام چھل کے تم نے قرآن کو ہاتھوں میں جگہ دی, لوگوں نے ڈرگس کا عادی اپنے آپ کو بنایا, تم نے گناہ سے بچ کر زندگی گزاری. جب نوجوان نچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بناتے تھے تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے تھے. جب لوگوں نے اوروں کے قتل کیے, اوروں کے خون بہائے, تم نے اوروں کی اکرام کیا, تم نے اوروں کے خون اور عزت کی حفاظتیں کی. جب لوگوں نے اپنے مال کو زنا میں ضائع کیا اور شراب میں ضائع کیا اور گناہوں میں ضائع کیا, تم نے اپنے مال کو اللہ اس کی رسول کی اطاعت میں خرچ کیا. جب لوگ ماں باپ کو گھنیاں دیتے تھے تم نے ماں باپ کا اکرام کیا ہے, تم نے ماں باپ سے حسن سلوک کیا ہے. یہ سارے کام کرنے میں تمہیں صبر کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا. کوئی معمولی کام آنکھوں کو جھکا کر زندگی گزارنا, کوئی معمولی کام ہے حرام کمائیوں سے بچنا, کیا کوئی معمولی کام ہے نشنے والوں کے گندے لائف اسٹائل سے بچنا. یہ سارے کام کرنے میں صبر کا کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے. تو فرشتے کہیں گے وہ جو تم نے دنیا میں صبر کیا تھا نا تمہارے صبر کا انعام ہے کہ ہم تم کو سلام کر رہے ہیں. کیسی عزت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, کیسا سرور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. پیارے بھائیوں اصل جہان جنت کا جہان ہے, یہ دنیا اصل رہنے کا جہان نہیں ہے, دنیا آخرت کی تیاری کا جہان ہے. تو اللہ کرے کہ ہم جنتی لوگوں میں ہو جائیں, اللہ کرے کہ ہمیں اللہ پاک جنت عطا فرمائے. تو چاہتا تو ہر بندہ ہے کہ سام مجھے بھی جنت مل جائے. کہنے والے نے کہا تھا بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, اور رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں, جائے عیش عشرت اور مستی نہیں, کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. وہ جنت میں پہنچنا, تو کیسے پہنچیں گے جنت میں, کیسے جائیں گے جنت میں؟ تو اس کا بس ایک راستہ, اور راستہ ہے میرے آپ کے آقا کالی کملی والے سنہری جالی والے سبز گنبد کے مکی وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے نبی سے وفا کریں, اپنے نبی کی سنتوں کو زندگی میں جگہ دیں, اپنے نبی کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. آزادی بربادی کا ذریعہ ہوا کرتی ہے, آزادی بربادی کا ذریعہ ہوا کرتی ہے. اللہ نے ہمیں اپنی دھرتی پر آزاد نہیں پیدا کیا, ہم پابند بن جائیں, ہم پابند بن جائیں. کس کے پابند بنے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جن پر جانور مرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے, جن پر قربان ہونا جانور اپنی سعادت سمجھتے تھے. اللہ کے رسول نے حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی اپنے اور اپنی امت کی طرف سے فرمائی. 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا, برچی آپ کے ہاتھ میں تھی, آپ نے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کیا. جانور کو ذبح کرنا چاہے بچنے کی لاکھ کوششیں کرتا ہے, اللہ کے رسول کے ہاتھ میں برچی ہے, آپ نے ذبح کرنا شروع کیا. اونٹوں کی نظر حضرت کے مبارک چہرے پر پڑی, اب اونٹوں میں دوڑ لگی ہے, ہر اونٹ چاہ رہا ہے کہ پہلے میں ذبح ہو جاؤں, پہلے میں ذبح ہو جاؤں. جن پر قربان ہونا جانور اپنی سعادت سمجھتے تھے وہ کتنی بڑی ہستی ہوں گے, وہ کیسے مقام والی ہستی ہوں گے. پیارے بھائیوں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں.
میں وہ واقعہ سنانا یہاں پر بہت اہم سمجھتا ہوں. اللہ کے رسول مدینہ سے باہر نکل رہے ہیں, آپ کو آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے دائیں بائیں دیکھا, کوئی انسان نہ دکھا. پھر آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے دیکھا کہ ہرن بندی ہوئی کھڑی ہے, وہ اللہ کے رسول کو سلام کر رہی. آپ قریب پہنچے, ہرن نے آپ سے بات کی, حضرت آپ کے ایک ستی نے میرا شکار کیا, مجھے باندھ دیا ہے, میرے تھن میں دودھ اتر چکا ہے, میرے بچے جنگل میں بھوکے ہیں, آپ سے گزارش کرتی ہوں چھوڑ دیجئے نا, میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس جاؤں گی. آپ نے پوچھا کیا تو واپس آئے گی؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر جاؤں تو پھر تو اللہ مجھے جہنم کی آگ میں جھونک دے, یا یہ کہ اللہ پاک مجھے وہ سزا دے جو ناحق ٹیکس وصول کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. آپ نے اس کی رسی کو کھولا, وہ دوڑتے دوڑتے جنگل میں غائب ہوا. آپ وہیں تشریف فرما رہے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی رسول نے دیکھا وہ بچوں کو چھوڑ کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے اللہ کی رسول کے پاس آ رہی. جنگل کا جانور جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, امتی سود چھوڑنے تیار نہیں ہے, امتی جھوٹ چھوڑنے تیار نہیں ہے, امتی چوری چھوڑنے تیار نہیں ہے, امتی ماں باپ کا اکرام کرنے تیار نہیں ہے, امتی اوروں کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ناچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ جان قربان کرنے کے لیے حاضر خدمت ہے. آپ نے جب وہ دوڑ کے آئی, آپ نے رسی کو لیا, باندھ دیا. امانت کسی اور کی تھی, پراپرٹی کسی اور کی تھی, وہی تشریف فرما رہے. اتنے میں وہ صحابی آ گئے جنہوں نے اس کا شکار کیا تھا. دیکھا کہ حضرت تشریف فرمائے, کہا کہ حضرت آپ ادھر. ارشاد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی تجھ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی حضرت آپ پہ تو جان قربان نے فرمائی ہے نا, آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا یہ ہرن مجھے بیچ دو. انہوں نے کہا حضرت آپ پیسے کی کیا بات کرتے ہو, جان قربان کر سکتا ہوں, ہرن کیا چیز ہے, آپ ہدیے میں قبول کر لیجیے. حضرت آپ نے اس کو لیا, رسی کو کھولا اور ہرن سے فرمایا کہ جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا. وہ ایسا خوش ہوئی ہرن, اس نے اپنے پیر کو زمین پر مارا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. دوڑتے دوڑتے جنگل میں غائب ہوا. زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس ہرن کو پہچانتا تھا, وہ اکثر جنگل میں چلتے پھرتے پڑتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائیوں, ایسے نبی کے پیچھے ہم چلیں, ان کی پاکیزہ شریعت کو ہم زندگی میں جگہ دیں. کہتے ہیں نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اس وقت زمانے کے حالات بہت عجیب ہیں, آسمان و زمین کی گردشیں بڑی عجیب ہے. یا آسمان و زمین کی گردشیں اور دنیا کے انقلابات یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ یہ مسلمان کی توبہ کا وقت ہے, یہ مسلمان کے رجوع اللہ کا وقت ہے, اپنے نبی کی شریعت پر آنے کا وقت ہے. لہٰذا ہم نبی کے دین پر آئیں, اللہ سے توبہ طلّہ کریں, اللہ کو راضی کرنے والے بنے. اپنے گناہ کی زندگی سے انفرادی اعتبار سے ہر بندہ اپنی کمی گاہ میں بیٹھ کے اپنا شکار کر لے. میرے اندر کون سی کمیاں ہیں, میں اللہ سے توبہ کر لوں, اللہ اس کے رسول کے دین پر زندگی گزاروں اور پھر اللہ اس کے رسول کے دین کے پیغام کو دنیا میں لے کر چلو. یہ میری اپنی ذمہ داری ہے, یہ میرا اپنا کام ہے. لہذا پیارے بھائیوں, ہم سب کے لیے جمعہ کے دن کا پیغام, یہ جمعہ کے بیانات یہ بس واہ واہ کے لیے نہیں ہوتے کہ بھائی واہ واہ کہہ کے مجمع اٹھ کر چلا جائے. یہ انقلاب کا پیغام دیتے ہیں, یہ زندگی کی تبدیلی کا درس دیتے ہیں. کوئی جمعہ تو انقلابی بن جائے, کوئی رمضان تو انقلابی بن جائے, کوئی عید تو انقلابی بن جائے, کوئی بقرعید تو انقلابی بن جائے. یہ سارے موقع زندگی کی تبدیلی کا پیغام دیتے ہیں. ہائے رے ہائے, برسوں گزر گئے جمعہ میں بیانات سنتے ہوئے, آج تک زندگی کا رخ نہ بدلا. میں بھی نیت کروں, ہم سارے نیت کریں کہ اب انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے. اور جائیں گے کہاں بتائیں تو صحیح, نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں, اللہ اس کے رسول کے علاوہ جائیں گے تو جائیں گے کہاں. ہمارا اللہ کے علاوہ کون ہے, ہمارا اللہ کے رسول کے علاوہ کون ہے. جب سے اللہ کو ناراض کیا ہے, ہر بندہ اپنے دل میں سوچے میرے دامن میں کیا آیا, امت کے دامن میں کیا آیا, سوائے تباہی کے, سوائے بربادی کے, سوائے ذلت کے, سوائے مہنگائیوں کے, سوائے ہمارے خون کے بے قیمت ہونے کے, ہمارے دامن میں کچھ بھی نہ آیا. ہم لوٹ آئے اللہ اس کے رسول کی طرف. اللہ دنیا میں بھی نوازے گا, اللہ آخرت میں بھی نوازے گا.
اس دین کو سیکھنا ہے اور سارے عالم میں اللہ کے دین کو لے کر چلنا ہے. اس کے لیے 3 کام بطور خاص کرنا ہے. میں عقیدت سے بھی عرض کرتا ہوں اور بصیرت سے بھی عرض کرتا ہوں، شروع زمانے سے یہ 3 کام دنیا میں چلیں. ایک کام یہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں. موت میت علماء، کاروبار علماء، تجارت علماء. آگے بڑھ کے کہوں کہ دیکھو تبلیغ کا کام بھی کریں نا تو علماء کی نگرانی میں کریں، علماء کی رہبری میں کریں. دوسری بات یاد کرتا ہوں، بدن بیمار ہوتا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے، دل بھی بیمار ہوتا ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، حب جا حب مال ہے. یہ سارے تباہی اور بربادی والے جذبے ہیں. انسان خود بھی ڈوبتا، امت کے بھی ڈوبنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کا ساتھ ہے. اللہ والوں کے ساتھ اور صحبت سے بندے کی زندگی کہیں سے کہیں ماشاءاللہ چلی جاتی ہے. لہذا اللہ والوں سے دوستیاں کریں. اور ایک بڑا خوبصورت سا کام ہماری اپنی دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے. ماشاءاللہ اکثر مجمع دنیا کے اجتماع میں پہنچا ہوا تھا، اللہ کے نیک بندوں کی آمد ماشاءاللہ وہاں پر ہوئی تھی اور ہر بندے نے ارادہ کیا انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں چلیں گے. اللہ نے اس تبلیغ کی محنت کو 6 بر اعظم میں اللہ پاک نے پہنچایا. کرنے والے بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی کچھ دین کا کام کریں گے. ہماری بستی میں انشاءاللہ اتنی محنت کریں گے کوئی بے نمازی نہ ہو، اتنی محنت کریں گے کوئی مسلمان عورت بے پردہ نہ ہو، اتنی محنت کریں گے ہر گھر میں فضائل کی تعلیم انشاءاللہ زندہ ہو جائے، اتنی محنت کریں گے کوئی بچہ انشاءاللہ ایسا نہ ہوگا جو مدرسہ نہ آتا ہو، جو قرآن کی تعلیم نہ حاصل کرتا ہو. اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.